السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کے ایپیسوڈ نمبر 17 کے ساتھ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نمبر مس ہو گئے تھے تو کائنڈلی اب کریکشن کر لیجئے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں خوشی خوشی داخل ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ ضرور اس کے شوہر نے اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہوگا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کا محبوب شوہر کسی اور غیر لڑکی کی پناہوں میں تھا۔ لڑکی کا نیم عریاں لباس دیکھ کر اس کی نگاہیں شرم سے جھک سی گئی تھیں، جبکہ دل میں نہ ختم ہونے والا درد اٹھا تھا کہ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بے دردی سے کچلتے درد سہنے کی صحیح کی تھی۔ پیچھے ہی اس کے بچے خوشی خوشی اندر داخل ہوئے تو اس نے ان کے آگے ہاتھ رکھتے اپنے بچوں کو اندر آنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جہان نے جیسے ہی اندر کا واہیات ماحول دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کے سبب مرچیاں سی بھر گئی تھی۔ اس نے فوراً 8 سالہ یارم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا، جو سب حیرت اور غصے سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عفاف کے اشارے پر وہ اسے لے کر باہر نکلا تھا۔ عفاف، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، سردار نے آگے ہوتے فوراً شرٹ پہنتے اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی اس کی سابقہ منگیتر خود کو شیٹ سے کور کیے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بس ایک بار بتا دو مجھے، آخر کب تک تم مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سردار کا دل کیا کہ خود کو تہس نہس کر لے۔ عفاف، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری جان، جو تم نے دیکھا وہ جھوٹ ہے، یہ ماریا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ پورے کرتا، عفاف نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ ایک دفعہ تو تم مجھے مار ہی چکے ہو، اور کتنی دفعہ مارو گے؟ کیا اب بھی کچھ کہنے کو باقی ہے؟ وہ دہاڑی تھی۔ عفاف، میرا یقین مائی فٹ، میرا یقین کیا تھا تم نے جب میں چلا چلا کر خود کو بے قصور ثابت کر رہی تھی، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں تمہارا؟ اس نے سرخ بہتی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ فائن، مت کرو، میں تمہیں صفائی دینے کا پابند نہیں ہوں، سردار نے غصے سے کہا تھا، اور آپ بھی اب میری افی کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ صبح طلاق کے پیپر مل جائیں گے آپ کو، سائن کر کے بھیج دیجیے گا۔ جہان اس کے مقابل آتا، اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے غصے سے دہاڑا تھا، اور عفاف کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا، جو ایک بار پھر بری طرح ٹوٹی تھی۔ اگر میری فی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا سردار، تمہاری ہستی مٹا دوں گا۔ جہان سردار کو آگ میں جھونکتے عفاف کا بے ہوش وجود اٹھاتا باہر کو لپکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یارم بھی نکلا تھا۔ پیچھے سردار سب کچھ توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچا ہوں، بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سردار نے جہان سردار کو آگ میں جھونکتے عفاف کا بے ہوش وجود اٹھاتا باہر کو لپکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یارم بھی نکلا تھا۔ پیچھے سردار سب کچھ توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں اس حال میں پہنچا ہوں، بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سردار نے ماریا کا منہ دبوچتے ہوئے کہا۔ تو تمہاری موم نے، اس نے سردار کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مگر وہ تھا کہ پہاڑ کی طرح جم کر اس کے آگے کھڑا ہو چکا تھا، اس کی سانسیں چھین لینے کے در پر تھا۔ وہ اتنی زور سے ماریا کا گلا دبا رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا وہ آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ یلدرم فوراً وہاں پہنچا تھا اور فٹافٹ سردار کو پیچھے ہٹایا تھا ماریا سے۔ سردار، یہ کیا پاگل پن ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ جان لو گے کیا اس کی؟ یلدرم نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جان لے لوں گا اس کی، اس نے عفاف کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور سردار، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جان لو گے کیا اس کی؟ یلدرم نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔
ہاں میں جان لے لوں گا اس کی۔ اس نے عفاف کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے میں بھی یہ کامیاب بھی ٹھہری ہے۔ مجھے اس کی نظروں میں یہاں تک گرا دیا ہے کہ شاید ہی میں کبھی اٹھ پاؤں۔ سردار نے غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سمیت کہا۔ تو کیا غلط کیا ہے اس نے؟ اس نے بھی تو وہی کیا نا جو تم نے سالوں پہلے کیا تھا۔ آنکھوں دیکھا سچ مان لیا، لیکن تمہاری وجہ سے وہ موت کے منہ میں پہنچ چکی ہے۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اب سے تم اس سے دور ہی رہو، ورنہ تمہاری قریبی اس کی جان لے لے گی، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ سردار نے دکھ سے اسے دیکھا، لیکن اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نہ تو میں اسے زندہ رہنے دوں گا، نہ مردوں میں۔ اس نے ماریا کو ٹارچر روم میں دھکیلتے ہوئے کہا، جہاں اس کے لوگ مجرموں کو ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اس بلیک روم میں سردار نے اسے دھکا دیا تھا، جہاں پہلے ہی لوگوں پر چابک چل رہے تھے۔ وہاں اس کمرے میں اب ماریا کی چیخیں گونج رہی تھی۔ سردار خدارا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے ایک بار باہر نکال دو، میں کبھی پلٹ کر بھی تمہیں نہیں دیکھوں گی۔ مگر سردار نے اس کی بات پر ایک کان نہ دھرا اور وہاں سے غصے میں نکلتا چلا گیا۔ وہ سب ہسپتال میں جمع تھے، جہاں عفاف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ یارم جو پہلے کبھی نہیں رویا تھا، آج ماں کے دور ہونے کے ڈر سے رو دیا تھا۔ ماہرہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ جہان ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دروازہ توڑ کر عفاف کے پاس چلا جائے، مگر وہ مجبور تھا۔ ڈاکٹرز باہر نکلے تو سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، بہت کچھ کھو جانے کا ڈر تھا، یا پھر ایک بار پھر سے یتیم ہو جانے کا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک لمبا عرصہ کوما میں گزار کر آئی ہیں۔ ان کی ول پاور اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اب تک بچتی آئیں، لیکن آخری بار جب انہیں آپ یہاں لے کر آئے تھے تو میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ انہیں ہر طرح کے غم اور سٹریس سے دور رکھیے گا، ورنہ آپ انہیں کھو دیں گے۔ لگتا ہے آپ نے میری نصیحت کو سیریس نہیں لیا تھا۔ ڈاکٹر نے جہان کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ عفاف ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ یلدرم نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پیشنٹ کو برین سٹروک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ رسپونڈ نہیں کر رہا۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اب زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات تھی یا بجلی بن کر ان سب پر گری تھی؟ سب کو ان کی بات سے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا، اور ایک غم کی فضا چھا گئی تھی ایک دم ان سب پر۔ جہان نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی تو بات تھی کہ سردار تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، جسے دیکھ کر جہان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور وہ اسے دیکھتے ہی چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ اس نے سردار کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور اس پر ایک کے بعد ایک مکوں کے وار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ سردار کا منہ خون سے بھر چکا تھا اور ہونٹ ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو نہیں روکا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے اس بار غلطی سردار کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح سزا صرف بے قصور عفاف بھگتتی آئی تھی۔ حالانکہ سردار کو پھنسایا گیا تھا، مگر جو بھی تھا، عفاف اس وقت اس حالت میں سردار کی وجہ سے پہنچی تھی۔ کوئی کسر رہ گئی تھی اسے مارنے میں جو یہاں بھی پہنچ گئے ہو؟ تم چاہتے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں، جہان نے اس پر ایک کے بعد ایک وار کرتے ہوئے کہا، جو بغیر اپنا دفاع کیے زمین پر پڑا جہان کی مار کھا رہا تھا۔ مجھے بس ایک دفعہ عفاف سے مل لینے دو، میں خود اس سے معافی مانگ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر بس ایک بار مجھے اس سے مل لینے دو، اس سے بات کرنے دو، سردار نے نم آنکھوں سے کہا۔ اس شخص کی آنکھیں دیکھ کر جہان کو حیرت ہوئی تھی، مگر وہ کچھ ہی دیر میں زائل ہو گئی تھی۔ وہ بھی سچ جانتا تھا کہ اب وہ سردار پھنسایا گیا ہے، مگر عفاف کی حالت کا ذمہ دار بھی وہ سردار کو ہی مانتا تھا، اس لیے وہ اب عفاف کو سردار سے بہت دور لے جانے کا سوچ چکا تھا۔ مل کر کیا کرو گی جب تم یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ تم سے مل بھی پائے گی یا نہیں؟
اس کی بات پر سردار نے حیرت سے سنبھلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں اگلے 24 گھنٹے اس کی جان کے لیے بہت قیمتی ہیں، اور آج اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان کی زندگی میں پہلے دکھ کم تھے جو آپ کی ہی مرہون منت تھے۔ جہان نے اسے غصے سے جھٹک کر کہا۔ ظاہری بات ہے وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال چکا تھا، جبکہ سردار حیرت کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اٹھا اور ہر ایک کا چہرہ دیکھنے لگا جو یہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا، شاید پہلی دفعہ، وہ بھی عفاف کے لیے۔ اس کے دل میں موجود ڈر کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ عفاف کو کھونے کا ڈر اس کی جان کنی کا عذاب بنا ہوا